أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مسائل کی مجلس ہے، کچھ مسائل ہیں، ان کا جواب دینا ہے۔ پہلا مسئلہ ہے کہ مفتی صاحب، حالت حیض میں نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ایک سوال آ رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت حیض میں یا حالت نفاس میں نکاح کرنا کوئی ناجائز یا حرام بات نہیں ہے۔ نکاح اگر کر لے تو ہو جائے گا، لیکن صحبت جو ہے جائز نہیں ہے۔ حالت حیض میں، حالت نفاس میں صحبت جائز نہیں ہے۔ نکاح تو ہو جائے گا، لیکن حیض کی مدت اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک ہم بستری سے، صحبت سے رکنا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ مفتی صاحب، یوگا کرنے میں بہت سارے فائدے ہیں طبیعت کے اعتبار سے، تو کیا ہم یوگا بغیر منتر پڑھے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یوگا وہ ایک خاص مذہب کی ایک عبادت کا طریقہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے طبیعت کے اوپر بہت اچھا اثر بھی پڑتا ہے، لیکن ہمارے اسلام کے اندر بھی ایک عبادت کا حکم دیا گیا ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں۔ نماز میں اگر دیکھیں گے تو ایک تو عبادت ہے ہی، اللہ کی عظیم الشان عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں فائدے بھی بہت ہیں۔ نماز کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اور پورے اطمینان کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنے کی وجہ سے انسان کی صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ رکوع کے بھی کچھ فائدے ہیں، سجدے کے کچھ فائدے ہیں، قاعدے کے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے قومہ کے بھی ہیں، قیام کے بھی ہیں۔ ہر رکن میں انسان کے لیے بہت فائدے ہیں۔ تو یوگا جو ہے ایک خاص مذہب کی عبادت ہے۔ اگر ہم اس میں بغیر منتر پڑھے بھی یوگا کریں گے تو گویا کہ اس عبادت میں ہم لوگ شامل ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے منتر پڑھے بغیر یوگا کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طریقے سے منتر کے ساتھ یوگا کرنا ناجائز ہے، اسی طریقے سے منتر پڑھے بغیر بھی یوگا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کہ مفتی صاحب، امام امامت کر رہا ہے، جہری نماز پڑھا رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری سورت ملانے میں دیر کر دیں تو نماز کا حکم کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو سورہ فاتحہ کے بعد فوراً جو ہے آمین کہہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوسری سورت ملانا ضروری ہے، واجبات میں ہے۔ تو یہاں واجب ادا کرنے میں دیر ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ سجدہ سہو کرنے سے نماز ہماری ادا ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی ضروری مسئلہ ہے، یاد رکھنے کی بات ہے، ذہن میں بٹھانے کی بات ہے کہ فرض ادا کرنے میں دیر ہو جائے، یا واجب چھوٹ جائے، یا واجب ادا کرنے میں دیر ہو جائے، یا واجب کو اپنے جگہ سے دوسری جگہ ادا کر دے، تو ان صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو اس لیے نماز کے فرائض اور واجبات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ یاد رہیں گے تو نماز جو ہے ہماری مکمل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ مفتی صاحب، رضاعی بھانجی سے پردہ ضروری ہے؟ جس طریقے سے رشتہ جو ہے دو طریقے سے ہوتا ہے،
ایک دودھ کا رشتہ ہوتا ہے جس کو رضاعی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور ایک ہے خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر یہ دو رشتوں میں سے کوئی ایک رشتہ قائم ہو جائے، چاہے خاص بھانجی ہو، بہن کی بیٹی ہو، یا پھر جو ہے اپنی بہن نے کسی دوسرے جو ہے بچے یا بچی کو دودھ پلا دیا دودھ کے زمانے میں، تو وہ بچہ اور وہ بچی اور اسی طریقے سے جو عورت جس عورت نے دودھ پلایا ہے ان کے درمیان پردہ نہیں رہتا۔ رضاعت کی وجہ سے پردے کا حکم ساقط ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے اس رضاعی بھانجی اور ماموں کے درمیان بھی پردہ نہیں رہتا، پردہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر خطرہ ہے گناہ کا تو اس وقت ہر حال میں پردہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ مفتی صاحب وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں دعائے قنوت بھول جائیں تو نماز کا حکم کیا ہے؟ تو وہی مسئلہ ہے، دعائے قنوت وتر کی نماز میں واجب ہے، واجب چھوڑ گیا تو سجدہ سہو واجب، تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کہ ایک حدیث کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب لوگ بیانات میں کہتے ہیں کہ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کیا تو اس کے یہودی یا نصرانی ہو کر مرنے کا خطرہ رہتا ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جی بالکل، یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی، وہ مسلمان جس پر حج فرض ہو جائے لیکن حج ادا نہیں کرتا، تو مجھے ایسے آدمی کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، اور مجھے اندیشہ بھی ہے اس بات کا کہ وہ آدمی یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا تو نصرانی ہو کر مرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور فضائل اعمال کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ مفتی صاحب قسطوں میں کوئی چیز قیمت بڑھا کر خریدنا یا بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ قسطوں میں یعنی کہ کوئی چیز ہے 10,000 روپے کی، کسی بندے کے پاس 10,000 ایک ہی مرتبہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ آدمی تھوڑا تھوڑا ادا کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ مسئلہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ایسی صورت ہے تو تھوڑا تھوڑا دینے پر کوئی آدمی جو ہے 10,000 کی چیز 12,000 میں بیچتا ہے تو کیا یہ معاملہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو تاریخ قسط کی مقرر ہوتی ہے، مثال کے اعتبار سے 5 تاریخ ہے مہینے کی، ہر مہینے کی 5 تاریخ کو قسط بھرنا تھا لیکن دیر ہو گئی، تو دیر ہونے پر اس کو جو ہے پینالٹی نہ آتی ہو، فائن اس کے اوپر نہیں آتا ہو، تو اس صورت میں یہ معاملہ جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی ایک فرد ہے یا کوئی جو ہے کمپنی ہے یا فائنانس کمپنی ہے، اس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں اور 5 تاریخ مثال کے اعتبار سے متعین ہو جاتی ہے قسط کی، اور 5 تاریخ کو بھرنا تھا قسط لیکن دیر ہو گئی، 7 تاریخ 8 تاریخ 10 تاریخ کو بھر رہا ہے، تو 5 تاریخ کے بعد جو تاریخیں ہو رہی ہیں، یہ تاریخیں دیر ہونے پر اگر ہر قسط جو ہے 1200 کا تھا تو 4-5 دن دیر ہو گئی، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر 200 روپے یا پھر جو ہے 100 روپے 50 روپے جتنا بھی فائن آتا ہے، اگر فائن کمپنی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے تو پھر وہ معاملہ جائز نہیں۔ قسطوں میں قیمت بڑھا کر لینا، دینا، خریدنا، بیچنا دونوں جائز، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ دیر ہونے پر، قسط ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو اس دیری کی وجہ سے فائن نہ آئے انسان پر، تو اس وقت جو ہے یہ معاملہ جائز ہے۔ اور اس کے لیے یہ فقہ کی کتابوں میں شرط رکھی گئی ہے کہ بھئی اس کے لیے تاریخ متعین ہو جائے کہ بھئی اس تاریخ کو قسط میں بھروں گا، اور اسی طریقے سے قیمت بھی متعین ہو جائے کہ بھئی یہ قیمت
تمہاری ہے. مثال کے اعتبار سے 1200 روپے آپ کو قسط بھرنا ہے، 1200 روپے بھرنا پڑے گا. 1200 سے کم اگر بھریں گے تو پھر جو ہے شرط کے خلاف ہو جائے گا. تو یہ شرطیں پائی جائیں تو پھر جو ہے یہ معاملہ درست ہے، جائز ہے، یہ معاملہ کرنے میں کوئی جو ہے مذائقہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے آج کے مسائل تھے، ان کا جواب میں نے مختصر طور پر دے دیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی، اپنا ہر معاملہ قرآن حدیث کے مطابق کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.